سوال دریافت فرمایا ہے کہ آج کل کے پرفتن اور مشکل دور میں کون کون سے سادہ اصول اپنا کر ایک عام آدمی اپنے دین و ایمان کے ساتھ ساتھ جان، مال، عزت و آبرو کو بچا سکتا ہے۔ اس پرفتن اور مشکل دور میں سیدھا سادہ اصول وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے چپکا رہے، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے اور نہ ہی اپنے تعلقات کو اتنا لمبا چوڑا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ ہر آدمی اپنی رائے پہ مر مٹتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل مند تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور جب تم دیکھو کہ جھوٹ پھیل گیا ہے تو داعی العوام، لوگوں کو چھوڑ دینا، مرتے ہیں تو مریں، برباد ہوتے ہیں تو ہوں۔ علیک بخاصۃ نفسک، صرف اپنی جان کی پرواہ کرنا کہ تم نہ کہیں برباد ہو جاؤ، پبلک برباد ہوتی ہے تو ہوتی ہے۔ اور فرمایا اس پہ بھی تمہاری جان نہ چھوٹے، اور کوئی تلوار خنجر لے کے تمہارے گھر آ جائے کہ تمہیں مار دوں گا، تو آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی طرح مر جانا، بن جانا، مر جانا۔ سیدھا سادہ اصول یہ، سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ لین دین میں نہ پڑے، جو حساب و کتاب ہے اس میں بغیر ضرورت کے نہ پڑے، اور اگر سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ بغیر شادی کے کوئی زندگی بسر کر سکتا ہے تو کر لے۔ ہمارے زمانے میں شادیاں، طلاق، پھر بچے، پھر اولاد، پھر ان کی تعلیم و تربیت، یہ جو لوگ ان مراحل سے گزرے ہیں نا، ان سے پوچھو ان کی زندگی کیسے گزری ہے، اور جو صلاحیتیں اللہ نے انہیں دی تھیں وہ کیسے برباد ہو گئی۔ محض خاندانی جھگڑوں میں، محض روز روز کی بک بک میں آدمی کی عمر بھی گزر گئی، پیسہ بھی لگ گیا، اور ہاتھ پلے بھی کچھ نہ آیا۔ جو صلاحیتیں اللہ نے دی تھیں اور بڑے بڑے کام کر سکتا تھا، آخر پہ پہنچ کے صفر ہو گئے۔ سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں جن چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ ہوگا اور یہ کرنا ہے، ان احادیث کا مطالعہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب میں تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنی بیویوں کی سنیں گے اور اپنی ماں کی نہیں سنیں گے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ والدہ بھی انسان ہی ہیں، ممکن ہے ان سے غلطی ہو جائے، اور اہلیہ بھی انسان ہی ہیں، تو بڑے ٹھنڈے مزاج سے سوچ سمجھ کے تحمل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا اقصا ابا، اپنے باپ کی مجلس میں بیٹا نہیں بیٹھے گا۔ تو باپ کی مجلس میں بیٹھنے سے بیٹے کی تربیت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ رنگ ڈھنگ کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جینے کے اصول اور طریقے کیا ہیں۔ باپ اگر عقل مند ہوتا ہے تو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ عقل کس کام کی۔ آپ نے فرمایا ادنا صدیقہ، اپنے دوستوں کو اپنے قریب رکھے گا اور باپ سے الگ رہے گا۔ دوست بھی ہم عمر ہی ہوں گے نا، وہی جذباتیت کی کیفیت، وہی غفلت کی حالت، وہی خام خواہ کی فضول مباحث، یہ سب چیزیں قیامت کی علامات میں سے۔ تین چیزیں ایسی ہیں، اگر سکھ کی زندگی گزارنی ہو، ان تینوں چیزوں پر اچھی طرح کسی ہوئی لگام دینی چاہیے، بالکل رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ ان تین چیزوں میں اپنا محاسبہ ایسے کرنا چاہیے جیسے میں خود اپنا خدائی بن گیا ہوں، کڑی سے کڑی سزا دے، اور تین چیزوں میں بالکل اپنی جان کا لحاظ نہ کرے۔ ایک غصے میں کہ کیوں آیا، کیوں میں نے کسی کو برا کہا، میرا کیا حق ہے کہ میں کسی کو رسوا کروں۔ اس غصے کو لگام دے، اور عقل کو کہ میری یہ عقل آخری رہ گئی ہے اور دنیا میں عقل مند نہیں ہے، اور اپنی حماقتوں پہ غور کرے کہ میں نے کس طرح لوگوں کو ڈبویا ہے غلط مشورے دے کے، اور میری عقل کا تو حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔
اور تیسری چیز جس پہ دونوں کی طرح کس کے لگام گھوڑے کے منہ میں دینی چاہیے وہ جنس ہے، کہ جنس کی صورت میں جتنے بھی گناہ ہیں نا، اپنے آپ کو صحیح طرح قابو میں رکھنا چاہیے کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو دین کو تو برباد کریں گی، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ غصے سے اپنی دنیا بھی برباد کرے گا، عقل سے اپنی دنیا برباد کرے گا، اپنی نسلوں کو عقل سے برباد کرے گا، جنس سے بھی برباد کرے گا۔ اس کے مفاسد بہت ہیں، اسی ان تین چیزوں پہ قابو پا کے رکھے اور ان تین کی افراط و تفریط سے بچے، یعنی کم سے بھی اور زیادہ سے بھی، پھر کبھی انسان بن جائے تو بات۔ آج کل تقریباً ہر چھوٹے بڑے گاؤں میں جمعۃ المبارک پڑھایا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا درست عمل ہے؟ بھیا اس پہ بہت بحث ہو چکی، ہم بھی اس کے شدید مخالف تھے، لیکن اپنا جتنا اب زمانہ آگے کو چلتا جا رہا ہے، لوگوں نے بالکل مذہب کو سرے سے گھر سے نکال دیا۔ اس لیے حنفی فقہا اس کی اجازت تو نہیں دیتے، لیکن اس زمانے اور ان حالات کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں اب کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ جہاں جمعہ ہو رہا ہے اس کو بند نہ کیا جائے، کوئی نیکی اور خیر کی بات اس تک پہنچ جائے گی، ورنہ لوگ اس سے بھی جاتے رہیں گے۔ اس پہ احمد رضا خان صاحب نے فتویٰ دیا ہے، فتاویٰ رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبند کے علماء بعض تو بہت ہی شدید ہماری طرح کہ بالکل وہ جمعے کی شرائط ہی نہیں پائی جاتی، مت پڑھے، اور بعض رات اجازت دیتے ہیں۔ کچن میں برتنوں کی صفائی ستھرائی کے دوران آٹے، روٹی اور سالن کے ذرات دھل کے نالی میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اتنی معمولی چیزیں ہیں کہ ان سے خواتین بچ نہیں سکتی، تو جب نہیں بچ سکتی تو پھر ایسے ہی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے عالمگیری میں کہ ایک عورت نے آٹا گوندا اور پھر نماز پڑھی، وضو کیا، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا تو اس کے ناخنوں میں آٹا جمع ہوا تھا، تو کہتے ہیں معافی ہے، کچھ نہیں، اس لیے کہ آٹے میں پانی سرایت کر جاتا ہے۔ یہ جو اتنی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس پہ شریعت نے آزادی دی ہے لوگوں کو، کوئی حرج نہیں۔ رزق کی بے قدری اس میں نہیں ہے، رزق کی بے قدری تو یہ ہے کہ وہ لقمہ کسی کھانے کے قابل تھا، وہ چیزیں وہ اتنے ذرات تھے کہ وہ اگر کہیں ڈال دیے جاتے تو چیونٹیاں اسے کھا لیتی، کوئی اور چیز کیڑے مکوڑے سے کھا لیتے، پھر ہے گرفت، ورنہ اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہے تو وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ ایک مستحق خاتون کی چند سال زکوٰۃ کی مد میں اعانت کرتے رہے اور کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ سادات ہیں، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی یا دوبارہ ان کے دینی پڑے گی؟ اگر آپ فتوے کی روح سے پوچھیں تو بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، بس ہو گئی جو ہو گئی، اور کچھ کا خیال ہے دینی چاہیے۔ اور تقویٰ، اگر اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ادا کر دیں۔ مثلا آپ نے 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ سادات کو ادا کر دی تھی، سال بعد پتہ چلا تو اب آپ کے پاس دونوں راستے ہیں، آپ کے پاس لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں اور دے دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1,00,000 روپے سے میری معاشی اقدار پہ فرق پڑ جائے گا تو بس ٹھیک ہے، پھر ختم کر دینا چاہیے اس کو۔ سورہ حشر کی مندرجہ ذیل آیات نمبر 19 کو، یہ آیت نمبر ہونا چاہیے، جمع کیوں لکھتی آیت نمبر 19 کو سید نذیر احمد صاحب نے علامہ اقبال کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے خود فرمایا کہ انہوں نے خودی کا سارا فلسفہ اس آیات سے لیا ہے، اس آیت سے لیا ہے، یا پھر آیتیں زیادہ لکھ دیتے نا تو پھر اردو ٹھیک ہوتی کہ ان آیات سے لیا۔ کیا قرآن کریم کی ایک آیات سے؟ پھر وہی بات، دیکھیے بھیا، جس آدمی کو کوئی بھی زبان، اردو، پنجابی، انگلش، کوئی بھی دنیا کی زبان پوری نہیں نہ آتی، وہ آخرت تو برباد کرے گا ہی کرے گا، دنیا بھی برباد ہو جاتی۔ یہ زبان کوئی آسان چیز نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کہا تم میری طرف سے فارغ ہو،
اس ایک جملے کا اثر ازدواجی زندگی میں کہاں جا کر پڑے گا؟ اسے پتہ نہیں ہے نا کہ فارغ ہونے کے اردو زبان میں معنی کیا آتے ہیں۔ اردو ہی پڑھیے، پوری پڑھی، پنجابی پڑھی، پوری پڑھی۔ اچھا بھائی، کیا قرآن کریم کی ایک آیت سے ایک پوری فلسفی اخذ ہونے کا بیان صحیح ہے؟ ایک فلسفے کی بات کرتے ہو یار، سینکڑوں فلسفے نکلتے ہیں۔ اللہ کی پاک کلام میں ایسی آیات ہیں کہ ساری زندگی اس کو بیان کرنے کے لیے ناکافی، زندگی بھر بیان نہیں ہو سکتی۔ کئی آیات سوچنے والا سوچتا ہے، اور اس سمندر بحر الکاہل کی کیا گہرائی ہوگی اور بحر اوقیانوس کی جو آیت کریمہ پڑھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے یہ چیز یہاں بیان کی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان کا پروردگار ہر چیز کی اتھارٹی ہے؟ اگر خدا کی کتاب میں کسی آیت کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہم اس کو سجدہ کرتے۔ یہ اتنی زبردست آیت ہے کہ حیران ہوں اللہ نے یہ کیا کہا، وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، کیا لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کا پروردگار ہر چیز کی اتھارٹی ہے، اصل ہے۔ علامہ اقبال نے جس کے متعلق فرمایا ہے کہ انہوں نے لیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اس کی سزا میں اللہ نے خود ان لوگوں کو اپنا نفع اور نقصان بھلا دی۔ یہ کوئی کم بات؟ خودی اور خودی کے متعلقین میں ہزاروں اور لاکھوں چیزیں اس ایک آیت کریمہ سے ثابت کی جا سکتی ہیں۔ سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں رمضان میں قرآن کریم جب تلاوت شروع کرتا ہوں تو ایک ایک آیت میں پہروں ڈوب جاتا ہوں، اور پھر رمضان جب گزرنے لگتا ہے تو جلدی جلدی ایک دو مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیتا ہوں، میں تو ایک آیت سے زیادہ آگے بھی نہیں چل سکتا۔ علامہ اقبال کے جو آخری سال تھے زندگی کے، سید نذیر نیازی مرحوم نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی، کہ وہ بس ان کے خادم بھی کہتے تھے کہ صبح نماز پڑھ کے سو جاتے تھے وہ، بس پھر جب ان کی آنکھ کھلتی تھی تو بیٹھ جاتے تھے، حکا آ جاتا تھا۔ تو ایک بنیان پہنے رکھتے تھے بغیر بازوؤں کے، ایک دھوتی، اور حکا بیٹھ کے پیتے رہتے تھے اور گہری سوچ میں گم رہتے تھے اور روتے رہتے۔ ایک دن کوئی آیا تو اس نے پوچھا، بہت بڑے آدمی تھے آنے والے بھی، انہوں نے پوچھا کہ علامہ یہ کیا رنگ ہے آج کل؟ انہوں نے کہا دیکھو میں یہ آیت سوچ رہا تھا، یہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے، میں کئی دن سے اسے سوچ رہا ہوں اور مجھے فرصت ہی نہیں ملتی کہ اس آیت سے باہر نکلوں۔ یہ ہوتا ہے جب ان علوم سے آدمی اٹھتا ہے نا جن علوم میں انسان کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ علوم اور انکشافات وارد ہوتے ہیں بارگاہ الہی سے، تو وہ علوم پھر انسان کے لیے زندگی تنگ کر دیتے۔ اور یہ ہوا ہے کئی ایک کے ساتھ کہ ایک آیت کریمہ پر غور کرتے رہے اور دل پھٹ گیا، زندہ ہی نہیں۔ اتنی علوم کی بارش ہوئی کہ ظرف تھوڑا تھا اور بہت زیادہ اللہ نے دے دی۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو دوسرے امیر تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ کسی نے وفات کے بعد پوچھا تھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا علوم کی اتنی بارش ہوئی، اتنی میں اس میں بھیگ گیا، اور وہ دیکھتے ہو تم پھر میری روح نکل گئی۔ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال ہو گیا تھا، وہ بھی روتے رہتے تھے۔ تو کسی نے مجبور کیا تو ان کا تم لوگ میری بات نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے جو صوفیہ کے تذکروں میں آتا ہے نا کہ زندگی کے آخری سالوں میں وہ خاموش ہو گئے اور ان کا کلام
لوگوں کی سمجھ سے بالا ہو گیا اور وہ دنیا سے کوچ کر گئے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے علوم کی سطح سے وہ بہت زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ مولانا روم کی مثنوی، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ اور حکیم سنائی کا دیوان اور فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں نا، وہ جو انہوں نے پرندوں پہ لکھی ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں، طائر نامہ ہے شاید اس کا نام، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی پڑھے پھر پڑھے پھر پڑھے، اور میں نہیں خیال کہ موت تک کوئی آدمی ان چیزوں سے نکل سکے۔ ہر بار نیا فلسفہ ہے، ہر بار نئی بات ہے، ہر بار حقائق کی زندگی ہے۔ میت کے منہ میں مصنوعی دانت ہوں تو بالکل نہیں نکالنے چاہیے، میت کو بالکل تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا۔ میت کو بالکل تکلیف نہیں دینی چاہیے، بس جو کچھ ہے سو ہے، نہ ناخن کاٹنے چاہیے، نہ بال تراشنے چاہیے، نہ منہ میں جو دانت ہیں مصنوعی انہیں نکالنا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے دونوں پاؤں کے انگوٹھے باندھ دینے چاہیے تاکہ ٹانگیں ٹیڑھی ہو کے بدنما نہ ہو جائیں، اور اگر منہ کھلا ہوا ہو تو منہ کھلا ہونے کی صورت میں ٹھوڑی کے نیچے سے لے کے سر کے اوپر تک ایک گرہ لگا دینی چاہیے تاکہ بدنما نہ لگے، کوئی مکھی کوئی کیڑا اس کے منہ میں نہ چلا جائے۔ یہ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، ورنہ میت کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے، اس لیے کہ میت کو جو تنگی اور تکلیف ہوتی ہے اس کی کئی وجوہ ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایک میتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اللہ نے جو اس کے لیے انعامات رکھے ہوتے ہیں وہ انعامات میں گم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو الہیات سے تعلق ہوتا ہے، جنس اور ان چیزوں سے بہت اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور خالصتاً اللہ کی ذات اور صفات پر ان کی نظر ہوتی ہے، مرنے سے پہلے ہی صفات الہیہ انہیں جذب کر لیتی ہیں، وہ ان صفات میں اتنا غرق ہوتا ہے کہ اس پہ جب جہان کھلتے ہیں معانی کے اور علوم کے اور اللہ تعالیٰ کی مشاہدات کے، حقائق کے، تو وہ پھر اسے ناپسند ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اپنی طرف متوجہ کرے، کوئی میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھے، کوئی یہ کرے کوئی یہ کرے، وہ پوری طرح ذات الہیہ کی طرف گم ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال کے بعد ان کی روح مبارکہ اللہ کے قرب میں پوری طرح ڈوبی ہوئی ہے، اور ایک التفات ان کا ان لوگوں کی طرف بھی ہوتا ہے جو لوگ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ دعا مانگنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کی دعا مانگتے ہیں۔ نبی کے لیے یہ دعا مانگنا کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، یہ کفر ہے، والعیاذ باللہ۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ تو تقرب الہی کی جو منازل ہوتی ہیں یہ ان لوگوں پر کھلتی ہیں جن لوگوں کو یا تو باری تعالیٰ کی صفات سے بہت ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، تو زندگی کے آخری سالوں میں اور قبر میں پھر یہ مشاہدات ہوتے ہیں۔ اب اس کی بدتیسی کو نکالنا، اس انسان کو تنگ کرنا، یہ تنگ کرنا ہی ہے نا، نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی۔ وہ خوش ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بعض میتیں تو ایسی ہیں جیسے بالکل ابھی ہنس دے گا یہ انسان۔ ڈاکٹرز انجیکشن لگا دیتے ہیں، انجیکشن کا اثر مثلاً 6 گھنٹے رہتا ہے، ہارٹ کی کوئی پرابلم تھی ڈاکٹر کر دیتے ہیں ایسے، لیکن اگر آپ دیکھیں 6 گھنٹے پورے ہوئے اور اس کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے آنی شروع ہوئی، 8-10 گھنٹے بعد تدفین ہو گئی۔ کون جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو کس قرب سے نوازا تھا؟ اسی لیے وہ منع کر دیتے ہیں کہ اب نہ تنگ کرو، یا یہاں سے اٹھ جاؤ، یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ یہ سب چیزیں میت کو پیش آتی ہیں۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے جو علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں ایک جگہ لکھا ہے، کہ میت پہ جو لوگ روتے ہیں نا، وہ ان کے رونے کو دیکھ کر روتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔
کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بچھڑ جانے سے لوگ اتنے غم اور دکھ میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اسے رحم آتا ہے لوگوں پہ۔ ایک حدیث ہے بخاری میں، اس کی شرح میں یہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں اس کی تشریح میں لکھا ہے۔ تو اس لیے میت کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے میت کو دفن کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی، اور عثمان ابن مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی لگتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے ماتھے کو چوما، ان کے چہرے کو چوما، اور آنسو گرتے رہے اس پاک چہرے پہ۔ پھر جب تدفین کا وقت آیا تو چراغ جلایا گیا، بہت اندھیرا تھا، رات کو ان کی تدفین ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ پیش کیا گیا کہ یہ چراغ ہے، اس کی روشنی میں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میرا یہ بھائی بہت خدا کے لیے رو دیتا تھا، بات بات پہ رونے والا تھا، اور فرمایا میرا یہ بھائی بہت ہی نرم دل تھا، تو اس کو سر کی طرف سے قبر میں اتارو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اتار رہا تھا اور ابوبکر بھی میرے ساتھ تھے، تو جو پلو تھا مجھ سے ذرا سا سرک گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا منایا، ڈانٹ پڑ گئی، اور فرمایا ادبا لاخیکما، تم دونوں اپنے بھائی کی میت کا احترام نہیں کرتے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین، پھر لیٹے رہے قبر میں، پھر ان کو دفن کیا، پھر باہر تشریف لائے، پھر فرمایا میں نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس کی قبر کو اچھا کر دے گا، اور پھر فرمایا کہ اچھا بھئی یہاں پہ ایک پتھر لگا دو، مجھے بھائی کی قبر یاد رہے، اور آئندہ سے میرے خاندان میں جس کا بھی انتقال ہوگا اسے یہاں اس کے قریب ہی دفن کر دینا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بچے تھے تو ہمیں دوڑنے کے لیے میدان چاہیے ہوتا تھا، تو ہم جنت البقیع میں چلے جاتے تھے، اور ہم میں سے سب سے زیادہ ہائی جمپ اس کی مانی جاتی تھی جو دوڑتا ہوا جمپ لگاتا تھا اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر سے آگے جا کر پھر وہ گرتا تھا۔ تو عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ ڈانٹ دیا، فرمایا احترام سے اتارو اپنے بھائی۔ تو اس سے میت کے بڑے حقوق بنتے ہیں۔ جگہ کی تنگی کے باعث مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جنازہ کہیں باہر رکھ لیا جائے اور لوگ اندر جنازہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، جنازے کو مسجد سے میں نہیں لانا چاہیے۔ یا پھر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ محراب جو ہے نا اس میں دروازہ رکھنا چاہیے، امام اور ایک صف محراب کی کہ باہر جنازہ رکھ کے امام صاحب کھڑے ہوں، ایک صف بنا لی جائے، اور باقی جتنی صفیں ہیں مسجد کے اندر بنا لی جائیں، یہ اور زیادہ آسان سے۔ جی اوپر والے کے جواب دیتے، پیچھے والے سوال جو ہیں یہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں، یہ ماغیری ٹٹ کرتا ہے۔ یہ جو آپ نے سوال تحریر فرمایا نا کہ خاتون نے اپنے شوہر سے بذریعہ عدالت خلا لے لی، یہ خلا مؤنث کب سے ہوئی ہے؟ کیا کرتے ہیں یار، خلا لے لیا جبکہ وہ جیل میں تھا، عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ طلاق مؤثر ہوگی جبکہ شوہر عورت کو حق مہر ادا کرے گا، کرے بھی صحیح نہیں لکھا۔ 5 سال بعد جب شوہر رہائی کے بعد گھر آیا تو اب وہ بیوی کو واپس آباد کرنا چاہتا ہے اور عورت بھی جانا چاہتی ہے، تو کیا ان کی طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ اس پہ کچھ اور سوالات پوچھنے چاہیے، فتویٰ پھر دیا جا سکتا ہے، اس خاتون کو بالکل آباد کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی طلاق کی بات نہیں ہے۔ شوہر جیل میں ہونے کی وجہ سے حق مہر نہیں ادا کر سکا تو حق مہر کی ادائیگی اس کی وفات کی صورت میں اس کے مال سے بھی ہو جاتی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن یہ جنہوں نے بھی لکھا ہے فون کر لیں، ہم 2-4 اس مسئلے کی تنقیحات پوچھ لیں، کچھ تشریح پوچھ لیں، پھر عرض کر دیں۔ یہ جو بعد والا ہے نا جی، یہ تو بہت مرتبہ جواب ہو چکے ہیں، میں صرف 2 باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، 2 فکرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مخالفین کے لیے جو قنوت پڑھی ہے وہ یہ قنوت نہیں تھی کہ اللہم لعن کفرۃ الذین یکذبون رسل، اللہ لعنت بھیج ان پہ
جو تیرے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں، یقاتلون اولیاءک، تیرے دشمنوں سے لڑتے ہیں، ویتعدون حدودک، اللہ تیری حدوں کو کراس کرتے ہیں، پھلانگتے ہیں، ویدعونک معک الہا آخر، اللہ تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں، کسی اور کی خدائی کے قائل ہیں۔ یہ لعنت کے جملے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفین کے لیے کہہ رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس قنوت نازلہ کے الفاظ کیا تھے ہمیں آج تک نہیں مل سکے۔ ہم نے کئی مہینے اس کے پہ محنت کی کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کیا پڑھتے تھے، آخر جا کر ایک جگہ پہ ایک چیز ملی۔ بہت پڑھنے کے بعد احمد رضا خان صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ مجھے اس کی تلاش ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کیا پڑھتے تھے، مگر مجھے آج تک یہ روایت نہیں ملی۔ جب انہیں پڑھ لیا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ اب بیکار ہی ہے ڈھونڈنا۔ اللہ نے بہت تحقیق کا جذبہ، تحقیق اور کتابوں پہ نظر اور فقہ پہ ان کی نظر تھی۔ احمد رضا خان صاحب جس مقام اور مرتبے کے آدمی تھے، لوگوں نے کیا پہچانا۔ دوسرے جو آپ نے فرمایا کہ دیوبند کا مزاج یہ ہے کہ سیدنا علی اور ان کے اہل بیت کے مناقب بیان نہیں کرتے اور سکوت اختیار۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے مناقب ہم بیان نہیں کرتے؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے مناقب پہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے کتاب نہیں لکھی؟ امیر المومنین کے مناقب پہ یہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ پورا معارف الحدیث کا میں پورا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خلافت حقہ ہونے کے بارے میں قاضی مظہر حسین صاحب نے نہیں لکھا؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مستحق اور چوتھے نمبر پہ آنے پہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ باتیں لکھی ہیں۔ اگر اردو یہ آپ ہی کی ہے نا کہ اردو آپ نے ٹھیک نہیں لکھی، آپ ان باتوں کو پڑھ کے سمجھ بھی نہیں سکتے، پڑھ ہی نہیں سکتے۔ کیسے آپ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے منقبت پہ خاموش رہتے ہیں؟ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کو میں ام المومنین اور عائشہ، طلحہ، زبیر سب کے رضی اللہ عنہ اجتہادی خطا کا مرتکب قرار دیتے ہیں۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو یار؟ غلط باتیں۔ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ کوئی آدمی پہلے سے اپنی قبر بنوا لے، یہ مستحب ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قبر بنوا لی تھی اپنی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، ربیع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے تھے، انہوں نے بھی اپنی قبر پہلے سے ہی بنوا لی تھی۔ تو کوئی آدمی اپنی قبر پہلے سے بنوا کے رکھ لے، جیسے اہلیہ کے ساتھ، جیسے ماں باپ کے پاؤں میں یا کہیں بھی، تو یہ چیز ثواب کی بات ہے، منع کیا ہونا ہے اس نے؟ بہت سے بزرگوں کا حال ایسے ہی کہ انہیں پہلے سے ہی قبر۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فعل قابل اتباع نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جاؤ اور پوچھو، تو جب اجازت لے کے آئے ابن عمر رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا کہ میں عرصے سے میری خواہش تھی، مدتوں سے میں سوچتا تھا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ اکبر ہمی، میری طبیعت کا اصل دکھ اور غم کا مرکز یہ چیز تھی، فکر تھی کہ پتہ نہیں مجھے وہاں جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس کے باوجود اتنے محتاط تھے کہ فرمایا میرے جنازے کو لے جا کے رکھ دینا اور دوبارہ پوچھنا، ایسے نہ ہو کہ ام المومنین میری حکومت، طاقت، سلطنت اس کی وجہ سے اجازت دے دی انہوں نے، اور وہ نہ دینا چاہتی ہوں تو میں جب میت ہوں تو وہاں لے جا کے رکھ دینا، پھر پوچھنا، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے دفن کرنا، وگرنہ مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ تو اس لیے اپنے لیے قبر بنا کے رکھنا مستحب ہے، بہتر۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ صبح روزے رکھنے کی نیت کے بعد کچھ کھا پی لیا تو نیت باقی ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک آدمی نے نفل روزے کی نیت کی اور اس نے، یا فرض روزے کی اس کی نیت تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس نے سو گیا، پھر رات 2 بجے اٹھا، پھر پانی پی لیا، پھر صبح سحری ہی نہیں کی، یاد آیا کہ میں نے رات کو نیت کی تھی اور سحری کی ہی نہیں اور درمیان میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، تو اس کی نیت برقرار ہے، نیت درمیان میں کھانا کھانے سے نہیں ٹوٹے گی۔ وہ نیت تو اس وقت ختم ہو جائے گی جب صبح صادق کے بعد کچھ کھائے گا، تو گویا اس نے جو نیت کی تھی وہ باطل ہوگی۔ قران میں 2 طواف اور 2 مرتبہ صحیح کی،
تو پہلے عمرے کا طواف کرنا چاہیے یا قدوم کا؟ دیکھیے قران بہت بڑا حج ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں نا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے افضل حج ہمارے حنفیوں میں قران کو قرار دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو تھا وہ تمتع نہیں تھا، قران تھا. قران کا مطلب ہے کہ ایک ہی احرام میں 2 عبادتیں کرنا، عمرہ بھی اور حج بھی، اس کو کھولے بغیر. ایک مرتبہ احرام باندھ لیا، پھر حرمین شریفین میں حاضری ہوئی، مکہ مکرمہ حاضر ہوا اور اس نے عمرہ کیا، اور عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا. پھر جتنے دن بعد بھی حج آیا اس نے یہ سارے ٹینور کو گزارا ہے. بڑی مطلب مشقت ہوتی ہے، کنگھی نہیں کرنی، نہانا نہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے قران. قران میں جب وہ پہنچے تو اسے 2 طواف اور 2 مرتبہ سعی کرنی ہے. ایک طواف اس سے کرنا ہے عمرے کا، اور ایک کرنا ہے قدوم کا، اللہ کے شکر میں کہ اس کے گھر پہنچا ہوں. وہ جو بھی پہلا طواف کرے گا نا وہ آٹومیٹیکلی عمرے کا طواف ہے، چاہے وہ قدوم کی نیت کرے تو بھی عمرے کا طواف ہے. عمرے کا طواف پہلے ہے، قدوم کا بعد میں. اس کے بعد وہ پہلی سعی کرے گا تو وہ خود بخود عمرے کی سعی ہوگی، اور دوسری سعی کرے گا تو دوسری سعی طواف زیارت کے بعد جو سعی واجب ہوتی ہے وہ اس کے قائم مقام بن جائے گی. یہ جن لوگوں نے قران کا حج کیا ہے یا اس کے مسائل پڑھے ہیں وہ اس مسئلے کو جانتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ طلاق نہیں دی. ایک شخص نے طلاق نہیں دی. سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک شخص نے سرے سے طلاق ہی نہیں دی، مگر کسی دوست کو کہہ دیا کہ میں نے طلاق دے دی ہے، تو یہ طلاق قضاءً واجب ہے، ضروری ہے، دیانتاً نہیں ہے. قضاء اور دیانت کا فرق ہے. قضاء ہم کہتے ہیں ان تمام مسائل کو جو کورٹ میں جاتے ہیں اور قاضی اس پہ فیصلہ کرتا ہے، یہ قضاء ہے. اور دیانتاً یہ تمام مسائل اللہ اور بندے کے درمیان ہے. بندہ جو کچھ کرتا ہے ظاہر پہ دیکھ کے اس کے جو فتویٰ ہے وہ قاضی کہے گا، اور حقیقت میں اس نے کیا ہے نہیں کیا اللہ جانے اور وہ جانے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب دروازے کو چٹخنی لگا دیے جائے اور پردے گرا دیے جائیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ تعلق قائم ہو گیا ہے، بس وہ خلوت صحیحہ ہو گئی. تم 1000 مرتبہ بھی کہو نہیں ہوئی، مجھے نہیں پتا، میں فیصلہ اسی پہ کروں. وہ اگر نہیں ہوئی ان کی آپس میں تعلق کی کوئی بات تو اللہ جانے اور مرد و عورت جانے. یہ ہے دیانتاً. اور قضاءً یہ ہے کہ ہم یہی سمجھیں گے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا جب چٹخنی لگا دی گئی اور پردے گر گئے تو بس تنہائی ہو گئی. اس لیے یہ کہنا کہ طلاق نہیں دی اور پھر کسی سے جا کر کہا کہ میں نے طلاق دے دی ہے تو قضاءً ہمارے نزدیک طلاق ہو جائے گی. قاضی جو فیصلہ کرے گا اس کے، اور اللہ کا معاملہ ہے نا، اللہ جانتا ہے کہ نہیں ہوئی، رہے زندگی بھر، خدا جانے اور وہ جانے. لیکن اگر کورٹ میں آئے گا کیس تو یہی فیصلہ کریں گے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے 2 طلاقیں دی، ایک کہتا ہے میں نے 3 طلاقیں دی. پھر جب اس سے بات کی جائے اور وہ کہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تو یاد رکھو فتویٰ یہی ہے کہ طلاق ہو گئی. اب وہ کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا، بھئی میں نے تو ایسی آ کے مذاق کیا، جھوٹ بولا، فتویٰ یہی ہے کہ طلاق ہو گئی. تم جانو اور پروردگار جانے. نہیں کی دی ہے طلاق تو اللہ کے نزدیک تمہاری طلاق نہیں ہوئی، تمہیں کوئی گناہ بھی نہیں ہے بیوی بنا کے اسے رکھنے کا. لیکن فتویٰ کوئی نہیں اس پہ دے سکتا. فتویٰ یہی ہوگا کہ جناب 3 طلاقیں آپ نے دے دی. ایک مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ مرض الموت میں عورت یہ کہتی ہے کہ شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، مرنے سے پہلے اسے غصہ آیا، اس نے مجھے طلاق دے دی. وہ رسا یہ کہتے ہیں کہ کوئی طلاق نہیں دی، یہ جھوٹ بولتی. عورت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے مجھے طلاق دے دی تھی، جان چھڑاتی ہے. وہ رسا کہتے ہیں کہ اس کو طلاق نہیں دی تو وراثت کی تقسیم کا کیا ہوگا، یہ مسئلہ پوچھا ہے. تو بات یہ ہے کہ عورت کی بات مانی جائے گی، ورثاء کا اعتبار نہیں. ایک دوسرے کو
مال سے محروم کرنے کا بھی چکر ہے نا، تو اس لیے جب عورت کہے کہ طلاق دی تھی ختم ہو گیا۔ اس کی نظیر اور اس کی مثال وہی ہے کہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی بیوہ نے کہا کہ مجھے حضرت نے طلاق دی تھی اور یہ چیز تھی، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں حق ان پہ فیصلہ فرمایا تھا اور وراثت میں انہیں حصہ دیا تھا۔ مسائل یہ ہیں بڑے سنجیدہ، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ بڑے لوگوں کے قابل ہیں۔ ایک آدمی نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ تم رجوع کر سکتے ہو، اور رجوع کے لیے میں نے اس عورت سے غیر فطری فعل کیا، تو کیا رجوع ہو گیا؟ ہو گیا، اس لیے کہ اس نے جنسی تعلق تو اپنی بیوی سے قائم کیا ہے نا، چاہے صحیح کیا ہے چاہے غلط کیا ہے، لیکن یہ تعلق قائم ہونے کے بعد جو رجعت شرعی ہے فقہا جس کو لکھتے ہیں وہ ہو گئی۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ قبر پر میت پر جب جاتے ہیں تو اس کی تدفین کے بعد مٹی ڈالنا یہ کیسے ہے؟ دیکھو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل مدینہ کو جو دیکھا ہے، یا والد صاحب کو جو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین کے بعد جو میت کی قبر پہ مٹی ڈالتے تھے دونوں ہاتھوں سے لپ بھرتے تھے۔ لپ اردو میں اسے کہتے ہیں، یہ ایک چلو، اور قبر پہ مٹی ڈالنے کے لیے دونوں ہاتھ بھرنے پڑیں گے، یعنی یوں دونوں ہاتھوں سے مٹی سمیٹ کے ایسے پھینکے گا سر کی طرف، جب سر کی طرف زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ پاؤں کی طرف آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو ملاتے تھے، ایسے لب بنا لیتے تھے، یعنی مٹی کو سمیٹ کے اور پھر اسے پھینکتے تھے۔ یہ حدیث میں آیا 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب وہ پھینکے، یاد مسئلہ سن لو، اور مجھے نہیں خیال کہ پھر آپ کی عمر اگر اب 15 سال کی بھی ہے نا تو آپ پوری زندگی یہ مسئلہ سن سکیں، اس لیے کہ ہم لوگوں نے اس منبر نے تعلیم چھوڑ دی ہے۔ یہ منبر اب فرقہ واریت کے لیے رہ گیا ہے، اور یہ منبر اب رہ گیا ہے سیاسی چپکلشوں کے لیے اور ان کرتوتوں کے لیے۔ منبر جو تعلیم دیتا تھا وہ نہیں۔ اور جو بھی عمر کے لوگ ہیں، کسی سے پوچھنا کہ آج تک یہ مسئلہ سنا ہے، 3 لپ بھرنے ہیں دونوں ہاتھ ملا کے اور پھینکنا ہے، اور پہلے کے بعد یہ دعا مانگنی ہے، منہا خلقناکم۔ اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، منہا خلقناکم، لوگوں ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری لب پھینکے اور کہے کہ وفیہا نعیدکم، اور پھر تمہیں اسی زمین میں ہم واپس لے آئیں۔ اور پھر تیسری لب دونوں ہاتھ ملا کر پھینکے اور پھر پڑھے آگے آیت پوری، فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں اسی مٹی سے اٹھا کر اپنے سامنے لے آئیں۔ فقہا کہتے ہیں کہ اس آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ پہلا، جب پہلی لب پھینکے اور پہلی مرتبہ مٹی ڈالے تو یہ کہے منہا خلقناکم اللہم جاف الارض عن جنبے، اے میرے پروردگار اس میت کی قبر کے دونوں جو اطراف ہیں نا، دائیں اور بائیں جو دیواریں ہیں، اللہ ان کو ہٹا دے، دور کر دے، اس کی قبر کو کھول دے۔ کون مانگتا ہے میاں؟ کون یاد کرتا ہے؟ میرے اگر مرنے پہ کہیں آ جاؤ تو یہ یاد رکھ کر کے آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منہا خلقناکم، فقہا نے لکھا ہے منہا خلقناکم اللہم جاف الارض عن جنبے، اللہ اس کے دونوں پسلیوں سے مٹی کو دور کر۔
اور اگر عورت ہے تو پھر پڑھے کہ اللہم جافل الارض عن جنبیہا، اللہ اس خاتون کی دونوں پسلیوں سے مٹی کو ہٹا دے، مطلب یہ ہے کہ پروردگار اس کی قبر کشادہ ہو جائے۔ پھر دوسری مرتبہ لب بھرے اور پھینکے اور اس کے لیے دعا مانگے گا قرآن کی آیت کو وفیہا نعیدکم، اور ہم نے تمہیں اسی میں لوٹانا ہے۔ تو پھر کہے کہ اللہ مفتح ابواب السماء لروحہ، اے پروردگار آسمانوں کو کھول دے اس شخص کی روح کے لیے، یہ تیرا قرب پائے، تیرے عرش تک پہنچے، یا اس سے بھی آگے حضیرت القدس کو پہنچے۔ اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مفتح ابواب السماء لروحہا، اللہ اس کی روح کے لیے، اس خاتون کی آسمانوں کو کھول دے، یعنی اس کی روح اللہ کا قرب پائے اس خاتون کی، حتیٰ کہ خدا کے جو مقرب ترین فرشتے ہیں اور جہاں عالم ارواح میں فیصلے ہوتے ہیں، خدا ان کو پوچھتا ہے کہ میرے اس فیصلے کو دیکھو میں کرنے والا ہوں، وہاں تک اس ماں کی، اس بہن کی، اس بیٹی کی رسائی۔ اور تیسری لب پھینکے اور یہ پڑھے کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور ہم تمہیں اسی سے اٹھا لیں گے۔ تو اگر مرد ہے تو اس کے لیے پڑھے کہ اللہم زوجہ من الحور العین، اللہ اسے حوروں کی رفاقت نصیب فرما۔ حور عین جو ہے بلند ترین ایک خاتون، اس کا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، اللہ اسے اس کی رفاقت دے۔ اور اگر وہ مرد ہے، اور اگر عورت ہے تو پھر یہ کہے کہ اللہم ادخلھا الجنۃ برحمتک، اللہ انہیں جنت میں اپنی رحمت سے جگہ دے۔ یہ 3 مرتبہ مٹی پھینکنی ہے، اور ہر ایک مرتبہ پھینکنے کے بعد یہ دعا مانگنی ہے۔ حوالہ اس کا چاہیے ہو تو شامی دیکھ۔ 2 مسئلے اور ہیں چھوٹے چھوٹے سے، یہ بھی سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو شوہر نے طلاق دی۔ ایسی طلاق جو رخصتی سے پہلے ہو جائے، اس میں دیکھو بھئی نصف حق مہر ادا کرنا ہے۔ حق مہر لکھوایا تھا 1,50,000 عورت کا حق بنتا ہے، اسے دیا جائے گا۔ اس خاتون کے لیے کوئی عدت نہیں، آج طلاق دی، 50,000 روپے حق مہر دیا، کوئی عدت نہیں ہے، وہ کل صبح آج شام کو دوسرا نکاح چاہیں کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور آخری مسئلہ یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ حلالہ اور یہ چیز اس کے متعلق، دیکھو بھیا یہ کھیل تماشے نہیں ہیں۔ یہ جو ملحدین کہتے ہیں نا کہ عورت کو سزا دی ہے اور یہ کیا ہوا ہے، یہ کوئی سزا کی چیز ہی نہیں ہے، یہ خام خواہ کی گمراہیاں پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھے سادے ایک مسئلے کی صورت بیان کی ہے کہ 3 طلاقیں اس نے دے دیں، ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب جس عورت کو طلاقیں مل چکی اور جو بے وقوف شوہر یا عقل مند شوہر دے چکا، اب دوبارہ کیوں اکٹھے رہنا ہے؟ یہ جو زبان ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے بولنا ہے، ایک ایک حرف۔ ایک حرف کیا اشارہ ہے، یہ اشارہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تربیت کرنی چاہیے، کبھی کبھی پٹائی بھی کر دینی چاہیے کہ تم کہہ کیا رہے ہو اور الفاظ کیا ہیں، تم کتنے غیر محتاط ہو۔ زبانیں ایسے ہی نہیں آتی اور انسانیت ایسے ہی نہیں آتی۔ اس لیے جس نے طلاقیں دے دی ہیں اور اب دوبارہ شادی کی، اب تمہیں پڑی کیا ہے، تم دے چکے۔ اللہ نے سیدھا سادہ مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت دوسری جگہ شادی کر لے۔ اب دوسری جگہ اسے طلاق ہو گئی، اللہ کہتا ہے پہلے شوہر کے لیے یہ جائز ہے۔ اب طلاق ہو گئی تو یہ کھیل تماشے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ طلاق دی، عورت کو اس کا حق مہر ادا کیا، پھر اس نے ایک عدت گزاری، عدت کے بعد اس نے دوسرا نکاح کیا، پھر اس نکاح میں تعلق قائم ہوا۔ تعلق قائم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اگر عمر زیادہ ہے یا ناکارہ ہو گیا ہے تو وہ کوئی طریقہ کر کے اپنے اعضاء کو اس کے اعضاء کے اندر ڈال دے اور ملا لے، نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک عورت نے آگے پوچھا تھا
آپ نے فرمایا جب تک تم دونوں ایک دوسرے کا مزہ نہ اٹھا لو. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنی سختی مرد میں پائی جانی چاہیے کہ وہ بغیر کسی اور مدد کے اپنے اعضاء کو اس میں سمو سکے. اب وہ طلاق دے، پھر عدت گزارے، حق مہر پورا ہو، پھر پہلے شوہر کی طرف رجوع کرے. اسی لیے جو پری پلاننگ کیسز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو کام کریں، اور اس پہ بھی لعنت ہو جو یہ کام کروائے. اور اسی لیے قرآن آپ کبھی پڑھیے گا، طلاق کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان میں بار بار کہتا ہے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، لوگو میرے احکام کو کھیل کا نشانہ نہ بنانا. لوگو میں جو حکم کر رہا ہوں یہ کھیل تماشے کی باتیں نہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلِمَ نَفْسَهُ، جو میرے ان قوانین کو، طلاق اور نکاح کی باتوں کو کھیل تماشا بنائے گا، وہ اپنی جان پہ بڑا شدید ظلم کرے گا، مجھے ناراض کرے گا، میرے حکموں سے کھیل رہا. تو اس لیے امید ہے آپ کے مسئلے کا جواب آ گیا ہوگا. یہ ملحدین ہیں جو کہتے ہیں ایسے اور ایسے اور یہ اور وہ. شریعت ایک مسئلہ قرآن نے بیان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن نے بیان کیا ہے، ان آیات کو پڑھ لینا چاہیے.